رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثاني أهل بيته كمثاني سفينة نوح من ركبها نجا ومن تقلب عليها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز عاشقان رسول، غلامان رسول، اسیران اولیاء، محبان اہل بیت و رضاداران حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دستور کے مطابق، دستور جانتے ہیں نا کون سا دستور؟ جو اہل سنت کا قدیم دستور، اسی دستور کے مطابق آئیے سب سے پہلے ہمراہ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز حقیقت آفتاب رسالت شہنشاہ نبوت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر حسینہ نزول باسکینہ نیر بابا روشن درخشا روح الہا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں. كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا قرشي يا قرشي يا هاشمي يا مكرمي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، یہاں تو نہیں لگتا مجھے ساودھان. تو بات ہے میں بتا رہا ہوں، ہمیں کوئی بات نہیں، کامیڈی شو تھوڑی چل رہا ہے. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے یوپی کی زبان میں بھولا نہیں کہتے. یہاں تو مجھے ایسا نہیں دکھتا لگتا. یہاں شام کیا کتنی شامیں گزر چکی ہیں پتہ نہیں. ہم ہر شام اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسی شام ہو، مگر ہزاروں شامیں آئی اور آ کے گزر گئی. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا گزشتہ اوقات میں کیا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے میں کیا نہ کیا کریں. کوئی قسم نہ چھوڑے. یہ تو فل اینڈ فائنل بات ہوئی. بہت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آدھے کہہ رہے ہیں آمین اور آدھے ابھی ڈاؤٹ میں. آمین کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، آمین یعنی ایسا ہی ہو جائے، اور باقی سوچ رہے ایسا ہو یا نہ ہو. اگر کہیں ایسا ہو گیا تو پھر کیسا ہوگا؟ اسی پشو پیش میں درود و سلام پڑھنے میں کسی قسم کی کوتاہی یا بخل کا مظاہرہ ہرگز نہ کرے. جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھو تو القاب و آداب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں اتنے لمبے القاب پیش کرتا ہوں کہ اس تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جو نیر تابہ ہے، روشن درخشاں ہے، اس پوری کائنات کا روح روا ہے، جو مخزن جود و سخاوت ہے، پیکر عظمت و شرافت ہے، محسن انسانیت ہے. آخر میں ایسا کیوں بولتا ہوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کہیں کہ ہمارے پاس کہاں وقت ہے غور کرنے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی خود حدیث مبارکہ ہے جس کو
امام جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دلائل الخیرات میں نقل کیا اس حدیث کو. ایک ہی جلد ہے اور اسی جلد کا صفحہ نمبر 35 ہے. کتنا ہے؟ 35. حضور فرماتے ہیں من صلی علیہا فاحسنوا الصلاۃ، کہ جب مجھ پر درود پڑھو تو اچھے القاب کے ساتھ پڑھا کرو. کیسے پڑھا کرو؟ اچھے القاب لگایا کرو، اچھے آداب کے ساتھ پڑھا کرو، اچھے کردار کے ساتھ پڑھا کرو اور اچھے افعال کے ساتھ پڑھا کرو جب مجھ پر درود پڑھو. اب اسی کے پیش نظر یہ سیدنا و مولانا یہ سب اچھے القابات میں سے شمار کیے جانے والے جملے. اور ایک بات اور ہے، آدان پردان کا سلسلہ بند کر دیں. ابھی آپ کچھ آدان پردان نہ کریں، آدان میں کر رہا ہوں، پردان آپ کر لیں. دے میں رہا ہوں، لے آپ لیں. ایک بات میں نے عرض کی کہ جب درود پاک پڑھے، آپ خود پڑھے، سوئم پڑھے یا کسی کی زبان سے سنے، تو کم سے کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور کہہ لیا کرے. یہ بات بولی تھی؟ بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو. بولی تھی نہیں؟ بولی تھی. پھر آپ نے عمل کیا؟ عمل کر لے اگر سنی تو پھر تو بلند ہو جائے گا. پھر تو 2 کلومیٹر کی بات نہیں رہے گی، پھر تو ہزاروں کلومیٹر کی بات ہو جائے گی. لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ عمل سے ہم پیچھے، اور پیچھے ہی نہیں بلکہ 200 پیچھے ہیں. عمل کے جملے کا، الفاظ کا لفظ عین اگر ہمارے دل میں موجزن ہو جائے تو زندگی کا بیہیویئر آف کنٹیکٹ چینج ہو جائے، لائف آف بیہیویئر چینج ہو جائے. عرض کیا تھا بڑی چھوٹی سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میرے جملے کو روکنا پڑے گا، وہ نیچے بیٹھے نہیں لگا آگے آئیے، جلدی جلدی آئیے. ابھی بڑھاپا نہیں آیا، ابھی 50 کے اندر ہے، آپ یہ دکھ رہے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ درود بھیجے علیہ ان پر، وسلم اور سلام بھیجے، یہ کہہ لیں. اور اگر آپ واقعی امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کرے. وآلہ کا لفظ بھی جوڑ دے کہ اللہ ان پر درود بھیجے اور ان کی اولاد پر درود بھیجے، آل پر درود. بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ کو بالکل ہندی کر کے بتانا پڑتا ہے. مجھے بھی بار بار احساس ہوتا ہے کہ میں کھیڑے گاؤں میں ہوں، اور کئی بار احساس کمتری کا شکار ہوتے 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 رہ جاتا ہوں. تھوڑا سا والیوم مینٹین کر. تو ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیں، اللہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی زبانیں خاموش ہیں، اور جب تک سب کو بلوا نہیں لیں گے، جب تک چین کی ساتھ نہیں لیں گے. ایک مرتبہ پوری توجہ گنبد خضرا میں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ جمعہ کے دن تو آتے ہیں ہفتے میں ایک بار، اور اس میں بھی اتنی کنجوسی کریں گے تو بھیا اس مہنگائی میں اتنا خرچ کرو گے تو پھر کیسے کام کریں گے؟ ہر کیا ہے، ہر چشم اشک بار ہے، ہر دل محنت ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہر چشم اشک بار ہے، ہر دل محنت ہے، دنیا اداس یاد غریب الوطن، دنیا اداس یاد غریب الوطن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا مصرع سنو گے تو تڑپ جاؤ گے قسم خدا کی۔ کہا ہے دنیا اداس یاد غریب الوطن میں ہے، اور صدیاں گزر گئی نہ گئی یاد کربلا۔ صدیوں گزر گئی نہ گئی یاد کربلا، ذکر حسین آج بھی ہر انجمن میں، ذکر حسین آج بھی ہر انجمن میں ہے۔ دیکھو کتنی انجمنیں جاری اور ساری ہے، اپنے فیض کے دریا بہا ہے، چاہے وہ بڑا ہو اکھاڑا یا چھوٹا ہو، ہر پہلوان کو جھنجھوڑ کر ہلا کر بیدار کر رہی امام حسین کی انجمن۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے کہا ہے کہ صدیاں گزر گئی نہ گئی یاد کربلا، ذکر حسین آج بھی ہر انجمن میں، اور روزہ بھی جس کا فخر رسول کو بنا گوار، روزہ بھی جس کا فخر رسول کو بنا گوار، زخموں سے چور چور وہ کوفے کے رنگ میں، زخموں سے چور چور وہ کوفے کے رنگ ہے۔ اور لکھتا رہوں گا مدحت اصحاب اہل بیت، لکھتا رہوں گا مدحت اصحاب اہل بیت، جب تک کہ روح میری شاداب بدن میں، جب تک کہ روح میری شاداب بدن میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال کا زمانہ گزر رہا۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ سوال کوشچن انٹرٹین کر رہا ہوں اور جواب آپ کو صرف 1 منٹ میں دینا، بہت آسان جواب ہے۔ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ زندہ رہے گا؟ بھائی ہم پانی پیتے ہیں، پانی ہر ایک کی ضرورت ہے، انسان ہو جانور ہو، چرند ہو یا پرند ہو، ہر ایک پانی کا استعمال کرتا ہے، پانی کو نوش کرتا ہے، اور اگر پانی نہ پیے تو وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن دیکھو میرے حسین کو، پھر کہو کہ حضور ہماری طرح، کیا حسین کی طرح تو بن جاؤ پہلے، اور مرو گے زندہ ہوگے، مرو گے زندہ ہوگے، مرو گے زندہ ہوگے، حسین تو دور میرے غریب نواز کی طرح نہیں۔ آپ دیکھو امام حسین کا مہینہ شروع ہوا اور پروگرام کی بھرمار ہے، جلغار ہے۔ نادا کے مہینے سے لے کر نوازے کے مہینے تک ہر طرف مذہبی امور کی محفلیں سجی۔ تو جس کو پانی ملا وہ مر گیا، اور جس کو پانی نہ ملا وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک۔ قرآن شاہد یہ اپنے گھر کی بات نہیں ہے،
اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 2. کتنا؟ 2. پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ. کون سی سورہ؟ سورہ البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 154. ارشاد ربانی ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ سبحان اللہ سبحان اللہ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. سبحان اللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، انہیں مردہ مت کہو. بے شک انہیں مردہ مت کہو. انہیں مردہ مت کہو. نہیں تو دور پھینک دیے جاؤ گے. لوگ تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم بزرگان دین کے حلقے میں رہو. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، انہیں مردہ مت کہو بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے. بے شک آپ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. کیا بات ہے. واہ، تم ان کی زندگی کو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. 2 باتیں ہیں، جلدی جلدی بیٹھ جائیے. میں آئی ہیو یور اٹینشن پلیز. کائنڈ فار یور انفارمیشن پلیز دا کیپ سائلنٹ. ایک طرف تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیے ہیں انہیں مردہ مت کہو. 2 کلومیٹر دور بیٹھے ایک کے دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کہیں گے مگر ہم خیال تو کریں. رب کائنات نے فرمایا تو خیال کیسے کرے گا جبکہ تیرے خیال کا مجھے خیال ہے. بات کو تیرے خیال کا مجھے خیال ہے. فرمایا قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 کتنا؟ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جنہوں نے اپنی جانوں کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. خدا کا کلام ہے، کوئی شیکسپیئر کی پوٹری نہیں ہے، کبیر داس کی کویتا نہیں ہے، یہ تلسی داس کا لکھا ہوا کوئی دیوان نہیں ہے، خدا کا کلام. بے شک کیوں؟ کیونکہ وہ علیم الخبیر ہے، سمیع البصیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. بے شک تم رات کو جو کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے، اور صبح کو جو کھاتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے. بے شک گائے اور مٹی سے جب آدم کا پتلا تیار کیا، فرشتوں نے دیکھا یہ کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، یہ گارا ہے، مٹی ہے، یہ پتلا تیار کیا جا رہا ہے، نہ جانے کیا پلاننگ ہے رب کی، نہ جانے کیا معاملہ ہے پروردگار کا. اور پھر اس نے روح پھونک اور حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، جسے قرآن نے کہا ابا واستکبرا وکان من الکافرین فسجدوا لآدم الا ابلیس، سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے فرشتوں نے عرض کیا مولا
یہ کیا منصوبہ ہے؟ کہا میں اپنے نائب کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، انسانی وضع میں، بشری وضع میں۔ کہا انسان کو دنیا میں بھیجے انسانی وضع میں، تو یہ تو خوریزی کرے گا، آپس میں جھگڑا کرے گا، جیسے سودا میں ہوتا ہے۔ ابھی رات میں ہو رہا تھا، خبر بھی یہاں تو جدھر میں کوئی ہوتا رہتا، اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ خوریزی کرے گا، آپس میں لڑے گا، جھگڑا کرے گا۔ رب فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے رب کو ہر ذرے ذرے کی خبر۔ سال کی ابتدا ہو گئی، نیا سال آ گیا، ہزاروں میسیجز واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور نہ جانے کون کون سے ذرائع کے ساتھ پیش کیے۔ وقت بدلا، زمانہ بدلا، حالات بدلے، کلچر بدلا، لیکن مسلمان نہ وہ مسلمان جس کا ایمان مسلم ہے، وہ کل بھی اپنے آپ کو امام حسین کا غلام سمجھتا تھا اور آج بھی اپنے آپ کو امام حسین کا غلام سمجھتا ہے۔ سال کی ابتدا ہوئی، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، گزشتہ جمعہ آخری جمعہ مہینے کا بھی اور سال کا بھی، اور یہ نیا سال آ گیا۔ ایک سال ہماری زندگی کے ختم ہو، اور ایسے تو نہ جانے کتنے ہو گئے، لیکن ایک سال اس میں اور ایڈ ہو گیا۔ کیا ہم نے کبھی محاسبہ کیا اور فکر کیا کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا؟ یہ ایک سال ہمارا غفلت میں، یہ ایک سال ہمارا بے عملی میں، یہ ایک سال ہمارا شریعت و سنت سے دور رہنے میں گزر ہو گیا ہے۔ اب نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، آؤ ہم اس نئے سال سے وہ عمل صالح کی طرف قدم بڑھائیں جو عمل صالحہ ہم گزشتہ سالوں میں نہ کر پائے انشاءاللہ۔ ابھی غور کیا؟ بولو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ہاتھ اٹھاؤ گے تو سب کو پتہ چل جائے۔ اور بولنا یہ مقصد نہیں ہے، سید کا کردار کل بھی وہی تھا جو آج ہے، فرق یہ ہے کہ وہ سید ہو، اور سید دل جوڑنے کے لیے آتا ہے، دل جوڑنے کے لیے۔ بہت خوب۔ نیا سال آیا، وہ سال گیا، وہ قربانی کا، نیا سال آیا، وہ قربانی کا، وہ درس دیتے 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 سال ختم ہو گیا۔ کہ مسلمانوں قربانی کو سمجھو، ہے مسلمانوں قربانی کو جانو۔ نیا سال آیا، اس نے بھی قربانی کا وہ نیا عظیم جذبہ جو امام حسین کے دلوں میں موجود تھا، آپ کے قلب اطہر میں موجود تھا، اس کی یاد کو تازہ کر۔ کیا عجیب منظر ہے، اور وہ محمد خاک و خون میں غرقناک ہے، زہرا کا نور نظر، راکب گوش مصطفیٰ، امام علی مقام ننھے علی اصغر کو گود میں اٹھا کر عرض کرتے ہیں، مولا یہ ایک علی اصغر کیا ہے، اگر 1000 علی اصغر بھی ہو تو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی سبحان اللہ کہنے سے ہم ادا ہو گئے۔ ارے وہ تو اپنی اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے،
آج ان سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے غافلوں. اور دونوں کا ڈفرنٹ بتا دوں گا، امتیازی شکل بتا دوں گا. ایک طرف حضرت ابراہیم ہے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے رب کی خاطر راضی اور رضامند ہے. رب کی رضا سے بولو، اور کوئی مقصد ہے؟ نہیں ہے نا. حکم ربی ہے، اے میرے رب تو نے اگر یہ فرمان جاری کیا ہے تو تیرے فرمان پر تیرا ابراہیم راضی. بے شک بے شک. ایک طرف حضرت ابراہیم ہے جو کام پیغمبر کر رہے ہیں، گزشتہ وقتوں میں وہ کام ان اوقات میں سید الانبیاء کی آل سے لیا جاتا ہے. وہ اپنے فرزند کو رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور ادھر امام عالی مقام فقط اپنے بیٹوں کو نہیں، بھانجوں بھتیجوں سب کو لے کر، پورے قبیلے کو، کنبے کو، خاندان کو لے کر رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر. بے شک بے شک. اور کرنے کا مقام کہ شہید شہادت کا جام جب نوش کرتا ہے تو شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ، پیچھے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ کوئی سوئے گا نہیں، اور جو سوئے گا کیا کھوئے گا؟ تقریر تو کھوئے گا، ساتھ میں نماز بھی کھوئے گا. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سمجھتے چلو. تقریر بھی سنتے رہو اور مسئلے مسائل بھی جانتے رہو، اور مسجد سے نکلنے کے بعد کام سے نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ اب وہ آپ کی مرضی ہے. سلائی آپ نکالیں گے یا اسٹور کر کے جمع کریں گے اپنے آئی سی آئی، آئی ڈی پی آئی، یو پی آئی سے. وضو کا مسئلہ یہ ہے، اگر جھپکی آ گئی فقہ حنفیہ کی روشنی میں تو وضو ناقص ہو جائے. اب جس کو جھپکی آتی ہے وہ کہے کہ اب میں کیسے اٹھ کے جاؤں. آج کل تو یہی پرابلم ہے نا، لوگ کیا بولیں گے، بیچ سے کیسے جاؤں. لوگوں کا خیال ہے، اللہ رسول کا خیال نہیں. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا ایک بیان میں دو تلوار رہیں گی. ہاں پھر کتنی دیر؟ سوا ایک ہی رہے گی نا. تو یا تو آپ اپنی ناک کو لوگوں میں رکھ لو یا اللہ رسول کی بارگاہ میں رکھ لو. یہ فیصلہ آپ کو کرنا. یہ بات میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ کئی لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو جھپکی نہ آئے، لیکن کوشش ہی تو کر سکتا ہوں، کامیابی تو نہیں دے سکتا. تو اس بات کا بھی خیال رکھیں. شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ شہید کے جسم پر بوقت شہادت جتنی بھی ضربیں آئے، جتنی بھی چوٹیں آئے، اسے قطعاً کوئی تکلیف محسوس نہیں. اب ذہن میں سوال پیدا ہو
اگر آپ لوگ اپنے ٹائم سے آئیں گے تو نماز بھی ٹائم سے ہوگی، اور آپ اپنے ٹائم سے نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ صاحب شکیل ملت کو روکیں گے تو ملت کے شکیل ہیں، شکیل کا معنی ہے تشکیل دینا، بنانا۔ اب کیا بنا رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہاں، حالانکہ وہ اکیلے نہیں ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن مین آف دا میچ تو کیپٹن کو ملتا ہے نا۔ ہاں، پھر وہ روکے گا، بولے گا آج بہت وقت ہو گیا، وہ کہیں گے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، ایک کام کرو، اگر زیادہ ہو گیا تو اگلے جمعہ سے تم ہی آ جاؤ مسلے پر، تو دوسرے جمعہ کو مسلے پہ آنا تو دور، وہ سب میں بھی آنے کو تیار ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بوقت شہادت شہید کو کتنی بھی چوٹیں آئیں، ضربیں آئیں، اس کو ذرہ برابر کی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وائی؟ ایک شخص نے امام جلال الدین سیوطی کو، جو اتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہوئے، سوال کر دیا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تلوار چلے، زخم ہو، جسم کے آگا چلے اور تکلیف نہ ہو، ہاؤ از دیٹ ٹو پاسبل، واٹ از دا ریزن اباؤٹ؟ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اب جب اتنی بات انسان سمجھ نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے محبوبوں کے راز و نیاز کو کیا سمجھ پائے گا؟ بولو، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیسے ہماری انگلی دروازے میں دب جائے، انگلی دبی ہے کبھی، کیسا لگتا ہے؟ تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے، اور جہاں تلوار چل رہی ہے بال کٹ رہا ہے، ضربیں آ رہی ہے اور تکلیف کا احساس نہیں۔ میں نے کہا سنو سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تکلیف ہونا لازمی ہے تو اللہ کا کلام اٹھاؤ اور سورہ یوسف کو پڑھو۔ اسے پڑھ لو، دیکھیے غلام آ رہے ہیں، اور ادھر بھی غلام ہے اور ادھر بھی غلام ہے، اور ادھر تو سب سے بڑا غلام ہے۔ تو لوہا لوہے کو، تو غلام کا خیال کون کرے گا؟ غلام۔ اللہ ہم سب کو سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ میں نے کہا قرآن مجید اٹھاؤ اور سورہ یوسف پڑھ لو۔ حضرت زلیخا جو اپنے دربار میں موجود ہیں اور آپ کی سہیلیاں، آپ کی فرینڈ آپ کو تانا زنی کر رہی ہیں کہ اے زلیخا تو بادشاہ وقت کی بیٹی ہے اور یوسف ایک غلام ہے، آخر اس غلام میں تو نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ تو فدا ہو گئی؟ قربان جاؤ۔ حضرت زلیخا کے جواب پر فرماتی ہیں اے میری سہیلیوں سنو، یہ بات تم اس لیے کہہ رہی ہو تم نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں بہت دیکھے تمہارے جیسے۔ میں کہتا ہوں یار بہت تو دیکھے لیکن اس میں بھی تمہارے جیسے محبت نکل نہیں پا رہی۔ بہت دیکھے، ہمارے ہی جیسے کیوں دیکھے، کیوں اور کوئی نہیں ملا؟ آخر ہم چھوٹے چھٹائے چھوٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تاریخ کربلا آج بھی شہادت دے رہی ہے
کہ سید مر کے بھی زندہ رہتا ہے اور یزید زندہ رہ کے بھی مر جاتا ہے. میں نے کہا یہ بات ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی نہیں، جسے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کہتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے. حضرت زلیخا کہتی ہے تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، سہیلیاں کہتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر دکھا دو. خبر پہنچ گئی حضرت یوسف کے دربار میں ادب سے بیٹھیے احترام کے ساتھ. 1 بجے تقریر شروع ہوتی ہے، 1:45 بجے کا ٹائم ہے کس کا؟ اور یہی سوچ کے کس کا کہ 1:45 بجے ہو جائے، مگر یہاں پونے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ پورا ہو جاتا ہے. آدھا پونا آدھا ادھورا کام کہاں کیا ہے سید نے تاریخ گواہ. بولو کام ادھورا کیا جی سید نے؟ آنا ہے جو کرے گا پورا ہی کرے گا. کہا ٹھیک ہے بلا لو. پھر پیغام دے دیا گیا، خبر پہنچا دی گئی حضرت یوسف تشریف لانے والے ہیں اور باقاعدہ مہمان نوازی کے لیے اسباب مہیا کر دیے گئے، فروٹ لگا دیے گئے دسترخوان پر، اور ہر ایک نے فروٹ سیب سمجھتے ہیں نا، ایپل ہاتھ میں اٹھائے اور کاٹنا چاہتی ہیں کہ حضرت یوسف آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. سیب گر جاتا ہے خدا کی قسم اور انگلیاں کٹ جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کرتی ہے نبامی زلیخا لو رأینا بالقصر القلوب. حضور داتا علی حجویری اپنی کتاب جذب القلوب میں لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح. جب دیکھا تو پکار کی وقتانا ایدیہنا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر. یہ تو انسانوں میں سے معلوم نہیں ہوتے، ان ھذا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑے فرشتہ معلوم ہو، بہت معزز فرشتہ معلوم ہو. اب آپ غور کرو کہ حضرت زلیخا کی سہیلیوں کے ہاتھ میں سیب ہے، سامنے حضرت یوسف ہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں. وہ نبی کے حسن میں، جمال میں، دیدار میں اتنا محب ہو گئی کہ سیب ہاتھ سے گر گئے، انگلیاں کٹ گئی اور انہیں خبر نہیں. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگاؤ کہ جب سامنے یوسف ہو اور انگلیاں کٹ جائے تو خبر نہ ہو، اور ادھر کربلا میں جب مالک یوسف ہو سبحان اللہ تو جسم کٹ جائے تو خبر کیسے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن مالک یوسف کا دیدار اسی کو ہوگا جو اس پر یقین رکھے، بے شک بے شک، جو اس پر ایمان رکھے گا کہ ہاں ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی مالک ہے اور وہ ہم سے مواخذہ فرمائے گا، انکوائری کرے گا، ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات گامزن ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، اور وہ مالک جو ساری کائنات کا مالک ہے،
ساری دنیا کا مالک ہے، ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو بولو کبھی ایسا ہوگا کہ اس مسجد میں ویرانہ ہو؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے، نہیں تو 3 بجا دوں گا۔ آپ سنتے سنتے تھک جاؤ گے، مگر میں بولتے بولتے بولتا ہی رہوں گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سن رہے ہیں اور سن کے سن در سن ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے۔ ادھر بھی محفل ہے، ادھر بھی محفل ہے، ادھر بھی محفل ہے، ادھر بھی محفل ہے۔ یہ محفلیں منعقد کرنے کا سبب اور مقصد کیا ہے؟ ہر سال اتنی تعداد میں امام حسین کے نام کی مجلسیں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، انعقاد ہوتا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر جو مردہ دلی آ گئی ہے وہ دور ہو اور ہمارے قلب زندہ ہو جائے۔ اس کو آج انفارمیشن آف ٹیکنالوجی کی زبان میں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہماری بیٹری چارج ہو جائے۔ لیکن یہ کون سی ایسی سڑی بیٹری ہے جسے بڑا بڑا چارجر لگانے کے بعد بھی چارج کرنا مشکل ہو رہا؟ اب یہ خود اگر آپ کے سیل فون کی بیٹری اگر بیک اپ نہ دے تو آپ اسے نکال کے پھینک دو گے، اور اگر ہماری مسجد کے مصلیان کی بیٹری بیک اپ نہ دے تو بولو پھر میں کیا کروں؟ کس کو پھینکوں؟ بولو، آپ کا سوال ہے، آپ ہی کا جواب ہے۔ اگر ہمارا محلہ مسجد سے دور ہو جائے تو ہم ایسا کون سا چارجر بنائے کہ جس کے چارج کرنے سے ہماری مسجد آباد ہو جائے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ہم یاد کریں۔ وہ اپنے تن کی، اپنے من کی، اپنے دھن کی قربانی دے رہے ہیں۔ فقط اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے جانوں کی، اپنی اولادوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ بولو، آج کوئی ہے جو آپ سے آپ کی اولاد کی قربانی مانگے؟ بولو، ہے کوئی؟ نہیں نا، سوچ رہے، اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ آج قربانی ہمیں دینا ہے صرف اپنے وقت کی۔ بے شک بے شک۔ صرف ہمیں اپنے وقت میں سے کچھ وقت رب کی بارگاہ میں صرف کرنا۔ اگر آپ اس کی ڈیوریشن نکالیں گے، بچے کو بیٹھا لیجیے، تو بمشکل 3 سے 4 گھنٹے کا وقت بنے گا، فجر سے لے کے عشاء تک۔ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو کچھ ایسے ہیں، یہ تو میں پوری ٹائمنگ جوڑ کے بتا رہا ہوں، اذان سے لے کر جماعت تک، اور جماعت سے لے کے صلاۃ و سلام تک، اور صلاۃ و سلام سے لے کے مصافحہ و معانقہ تک۔ لیکن ایسا ہوتا کب؟ ایسا ہوتا ہے، آپ ہی بتاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم 1 بجے آئیں گے، کوئی کہتا ہے ہم 1:15 بجے آئیں گے، کوئی کہتا ہے ہم 1:30 بجے آئیں گے، کوئی کہتا ہے ہم 2 رکعت پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے 12 رکعت پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے ہم دعا میں نہیں رہیں گے، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم رہ جائیں گے۔ کوئی
کسی کونے میں کھڑا ہو کر درود و سلام کی چند ڈالیاں پیش کر دیتا ہے تو کوئی ساری ڈالیاں لے کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے. اپنا اپنا طریقہ ہے نا, اپنا اپنا کردار ہے نا. یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ہماری طبیعت, یہ ہماری طبیعت. بولو بولو جلدی بولیے, کہہ رہا ہوں یہ ہماری طبیعت ہے, یہ رسول کی شریعت نہیں ہے. بے شک. ایک بات یاد رکھنا, اگر اسے شریعت کا نام دیتے ہو تو اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے ہمارے صابری صاحب 4 پوتا لانے کے بعد بڑے خوش فہمی کے شکار ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ 400 پوتے لانا. تو بولو 400 بن جائیں گے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دل کو بے جا تسلی دی جا رہی ہے. عمل ہو رہا ہے طبیعت پر اور دل کو اطمینان دیا جا رہا ہے کہہ کے شریعت پر. بولو فرق ہے کتنا؟ اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک بندہ بول رہا ہے ہاں جلدی جلدی, پیچھے والوں, بیچ والوں, لال پیلی نیلی ٹوپی والوں, انشاءاللہ. چلو اچھا, اس کی بات آ گئی تو اب بعد میں بات تو رہتی ہے. اب آپ ہمارے کمرے میں کبھی آؤ تو ہم کنگری لگا کے اندر سے اور پوری روز تک باہر جانے نہ دے. سنو سنو, لیکن آپ آتے ہی نہیں, ہمیں بھاتے ہی نہیں, اور کہنے کو یہ ہے کہ یوں ستاتے ہی نہیں. انش کا معنی ہوتا ہے چاہنا. انش کا معنی انشا, منشا سے کہتے ہیں منشا ہوگی تو کھا لیں گے. وہ منشا لفظ انشا سے نکلا ہے. الف نون شین الف 4 حرف کا یہ مادہ ہے انشا. آخری کا حمزہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا گرامیٹک اعتبار سے. مانا بنتا ہے اگر اللہ نے چاہا. یہی ہے نا. اب آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو, اور اللہ نہیں چاہے گا تو کیا آپ کو ایسا گمان ہے کہ اللہ یہ چاہے گا کہ آپ مسجدوں کو ویران کرو؟ بولو جلدی, دل پہ ہار ایسے بولو جلدی, ٹائم ہو رہا ہے, پہلے ہوا ہے تو پودے کا کام کیا جائے یا پورا تمام؟ پورا کھیل ختم, فائنل. اور ہم فائنل ہی میں فائنل کرتے ہیں. اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کیا چاہتا ہے یہ بھی سنیے. خود اللہ کا کلام کہے گا بلکہ کوئی امام نہیں کہے گا, خدا کا کلام کہے گا. خدا کیا چاہتا ہے سنو. قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 کتنا؟ 2. پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ. آپ کو جگہ نہیں ملی کیا؟ پلیز کم ہیئر. بچوں کو اوپر بھیجیے اور بڑوں کو اندر لیجیے, کیونکہ ابھی بڑوں کی ضرورت ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بڑے بولو نا یار پیچھے ہو رہے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں, آپ کو بتاؤں بات نکلی ہے اس پہ بعد میں بات نکلتی چلی جاتی ہے. کیا بتاؤں, کسی کا باپ آتا ہے تو بیٹا غائب, کسی کا بیٹا آتا ہے تو باپ غائب. میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے فجر میں بالخصوص. ویسے تو 4 5 6 7 آدمی رہتے ہیں بس, سب پورے محلے میں ایسا لگتا ہے معلوم ہے
اللہ اب پھر جمعہ کا ہے تو عمر کہ سب ہربار چلی آتی ہے، ایسا لگتا ہے پورا ایشیا یہی سودا کے بڑا اکھاڑا کے اندر آ گیا. بڑا ہے نا اس لیے سب کو لے لیتا ہے، بڑے لوگ سب کو سمیٹتے ہیں نہیں تو بڑا ہے. دیکھتا ہوں باپ آیا اور باپ کو اتنی ہمت نہیں کہ وہ بیٹے کو جگا لے. کیوں؟ اور بیٹا اگر آیا تو بیٹے کو اتنی ہمت نہیں کہ باپ کو جگا لے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور وہی باپ اگر وہی بیٹا آپس میں تنازع کر لے تو بات ہوتی ہے تمہارا راستہ ادھر، آج سے یہاں نہیں رہو گے. بولے ہوتا نہیں ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی طبیعت کے لیے. یہی ہوتا ہے. اس پہ ہاتھ رکھو. ہماری طبیعت نے ایکسپٹ نہیں کیا، ہمارے مزاج نے ایکسپٹ نہیں کیا، کوئی کام ہمارے مزاج کے خلاف ہو گیا تو بیٹا کہتا ہے میں الگ گھر کر دیتا ہوں. بات نکلی ہے ضمن بول رہا ہوں. اور باپ کے مزاج سے جدا بات ہو جائے تو باپ کہتا ہے کہ تو الگ نکل جا. لیکن اللہ کے لیے کوئی الگ ہونا نہیں چاہتا. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کے لیے الگ نہیں ہوتا، سب کچھ اپنی طبیعت کے لیے کرتا ہے. کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ بولو. اپنی وجہ سے کرتا ہے. اب یہ وجہ کہاں لے کے جائے گی یہ قرآن سے پوچھتے ہیں. بیٹھ جائیے پلیز، سٹ ڈاؤن، ہیو اے سیٹ. قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207. کتنا گنتی آتی ہے؟ 207 نمبر آیت میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے. بولو مصیبتیں ہیں کہ نہیں؟ بڑی مصیبت ہے. سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ٹائم ہو رہا. یہ بھی خیال ہوگا یار یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، میں کیا سوچ کر آیا تھا، کیا ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مصیبت اور مصیبت میں بھی فرق ہے. کچھ مصیبت ایسی ہیں جو مصیبت دکھتی ہے مگر ہوتی نہیں. جیسے کہ یہ فار ایگزامپل، اور جیسے کہ وہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، جو تمہیں مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، وہ تمہاری وجہ سے ہے. ایدیکم ویعفو عن کثیرا، اور اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا. اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. اب اس کی مثال کہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، کیا کیا معاف کیا. اب میں جمعہ پڑھ کے گئے تھے، جمعہ میں آئے 7 دن کے بعد 8ویں دن شکل دکھائے، مگر کھانا تو روز تم نے بھر بھر کے کھائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں دیو بتائے یہ سب تمہیں ہے، کس نے کھلائے. معاف کر دیتا ہے نہیں کر دیتا؟ بولو بات فائنل ہو گئی. اصول تو یہ تھا کہ اگر پارٹی مال نہ بھیجے تو سیکنڈ پارٹی پیمنٹ نہیں ڈالتی. دستور تو یہ ہے اس دنیا کا جس میں تم رہتے ہو کہ ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے دو. تو تم نے دیا کیا؟
7 دن پہلے گئے تھے، 7 دن کے بعد آئے، اور وہ بھی 7 دن کا بھولا اگر آج آئے حقیقتاً تو نہیں کہیں گے، لیکن 7 دن کا بھولا ابھی بھی بھولا۔ کتنا ہے یہ بھولا؟ حالانکہ سارا رات میں نے اسے کھولا۔ اللہ نے صاف واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہاری اپنی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر انسان، کوئی گھریلو ناچاکیوں، کوئی اپنے بزنس کاروبار کو لے کر، کوئی آج اولاد کو لے کر، کوئی دواخانوں کے چکر کاٹ کر، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ آخر اس سے نجات حاصل کیسے کی جائے۔ ایک مصیبت وہ بھی ہے جو دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا نے دیکھا کرب و بلا کے میدان میں، مگر وہ مصیبت ظاہر میں تو مصیبت ہے، مگر در حقیقت میرے امام کے لیے کتنی بڑی نعمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اسی کرب و بلا کے میدان کے باعث کیا رتبہ ملا ہے میرے امام۔ امام حسین علیہ السلام کی داستان کیا پیش کروں؟ ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، بس ایک ہی کافی ہے۔ ہمارے یہاں یوپی میں کہتے ہیں 100 سنار کی حیت کی ایک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف اپنا چہرہ انور کر متوجہ ہو جاتے، خطاب کرتے۔ یہ سنت ہے کہ فجر کے بعد امام اپنے مقتدیوں میں واض و خطاب کرے، لیکن اس سنت کو کس نے ختم کیا؟ بولو، یہاں پہ اپنے اپنے پکڑ لو، ایک دوسرے کا مت پکڑ لو۔ سنت کی بڑی فکر رہتی ہے نا، اب آپ مجھے بھی آپ وقت سنت پڑھنے لگتے ہیں، میں کہتا ہوں کیا یہ سنت کس نے ختم کی؟ بولو، امام الانبیاء کا طریقہ کہ فجر کی نماز کے بعد مصلیان کی طرف رخ کر لیتے، واز فرماتے۔ ایک بار نماز فجر ادا کی اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی سے تشریف لے۔ صحابہ کرام حیران کہ آج خلاف معمول، آج اپوزٹ ورڈ، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے گھر سے داخل ہوئے اور مولائے کائنات سے ارشاد فرمایا، اے علی تم باہر رک جاؤ اور کسی کو اندر آنے مت دینا۔ کہاں رک جاؤ؟ باہر رک جاؤ، میں اندر جا رہا ہوں، کسی کو اندر آنے مت دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہونے والی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی ولادت ہونے والی۔ مولائے کائنات رک گئے، جو حکم میرے آقا۔ صحابہ اکرام میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی، یار یہ آج خلاف معمول کام کیسے ہو گیا؟ جیسے ہمارے مؤذن کو تکلیف ہو گئی کل خلاف معمول میں حاضر نہ ہوا مصلی پر، کہا ارے حضرت یار 2 منٹ پہلے آنے والے، 3 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، آج تو پورا ہو گیا، پورا ہو گیا اور غائب ضرور کوئی بات۔ صحابہ اکرام نے بھی سوچا ضرور کوئی بات۔ ابو بکر یار گارو یار مزار ان سے رہا نہیں گیا اور مسجد سے نکلے حضور کے پیچھے پیچھے۔ فاروق اعظم نے دیکھا جب ابو بکر چلے تو میں کیوں رہوں پیچھے پیچھے۔ عثمان غنی نے دیکھا کہ جب فاروق اعظم ہے تو میں کیوں رہوں پیچھے پیچھے۔ یہ سب پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، اس لیے آج سب سے آگے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ سب پیچھے چلنے والے تھے اور آج سب سے آگے، بے شک بے شک، اور ہم آج آگے چلنے کی سوچتے اس لیے سب سے پیچھے مسلمان۔ حضرت ابو بکر پہنچے، عمر فاروق پہنچے، عثمان غنی پہنچے، حضرت ابو طلحہ پہنچے، زید بن حارثہ پہنچے، تمام صحابہ پہنچ گئے۔ مولا کائنات نے کہا حضور اندر تشریف لے گئے ہیں، دراصل ابھی مصروفیات ہے اور امام حسین کی ولادت ہو رہی ہے اور آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے اور 4,64,000 ملائکہ فرشتے حاضر ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے فاطمہ سے باہر تشریف لائے۔ نوازے کی ولادت پر قبر مبارکباد پیش کی ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، اور مولائے کائنات کی وہ 4,64,000 فرشتوں والی بات بھی بتائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ 4,64,000 ملائکہ نازل ہوئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کو امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ بے شک، یہ کون کہتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اما کچھ دیو گے تو کچھ ملے گا، بار بار بولتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ پر میرے ماں باپ قربان، ماں باپ کی قربانی پیش کر دی۔ تو کیا دیا حضور نے؟ تھوڑی محنت تو کرو، نہیں پھر کہو کہ چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا۔ ابے محنت کیا تو بن گیا، تم بھی محنت کرو گے بن جاؤ گے۔ تم تو 2 گز کی زبانی ہلا تو بڑی بات ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آسمان سے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آسمان سے نازل ہو رہے تھے اور نزول کے وقت وہ اپنی تعداد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واقعی اللہ پاک نے حضرت علی کو عقل سلیم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ فرشتوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا تمہیں میں ایک واقعہ سناؤں؟ اب اس دن صحابہ اکرام نے کچھ سنا تو تھا نہیں، فجر کے بعد صحابہ اکرام تو بے چین تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ ضرور۔ آقا میرے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، یہی 4,64,000 ملائکہ میں سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس کو میں نے دیکھا نہ اس کے بال ہیں نہ پر ہے، بے دم کو پاس۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ فرشتہ ایک دن آسمان پر سیر کے لیے نکلا اور آسمان کا دروازہ اس نے کھلا دیکھا تو دیکھا کہ دنیا گیتی پر ایک شخص ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں نہ ناک ہے، بے دست و پا ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ ایسے شخص کو زندہ رہنے سے کیا فائدہ، اس کا تو مر جانا ہی بہتر۔ اللہ پاک کو یہ جملہ پسند نہ آیا اور اس نے اپنا عذاب نازل کیا اور آندھے منہ کر کے اس فرشتے کو ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ کئی سال گزر گئے، آج امام حسین کی ولادت پر جب ہمیں حکم ہوا کہ جاؤ اور مبارکباد پیش کرو، اور جب ہم مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو ہم نے اسے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ ہمارے گروہ کا، اسے ساتھ لے آئے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ امام حسین کا صدقہ اس فرشتے کو عطا کر دیں۔
میرے امام کا صدقہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ صدقہ عطا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ریکمینڈ کرتے، گزارش کرتے، اپیل کرتے، یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتوں کا عقیدہ دیکھو یہ ہے، اب ملا کا عقیدہ بھی دیکھ لو۔ ہاں گئے ہو 2 کلومیٹر، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کے جسم اطہر سے ملتی ہوئی چادر کو فرشتے کے وجود سے مس کیا، فرشتہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے والی حالت میں آ گیا۔ سبحان اللہ جب میرے امام سے نسبت رکھنے والی وہ پھر ہو گئے، یار ابھی تو نائٹ بھی نہیں ہے، جب میرے امام پلیز لک ایٹ می، جب میرے امام کے وجود اطہر سے لپٹی ہوئی چادر باکرامت ہے تو میرا امام کتنا باکرامت ہوگا؟ سبحان اللہ بہت خوش ہوا۔ اتنا کافی ہے یا اور کچھ بولے؟ ایک ہی میں نے کہا تھا نا، ایک گولی اینٹی بائیوٹک جو ہوتی ہے، اینٹی الرجی نہیں، اینٹی بائیوٹک، ایک ہی گولی بند کر دیتی ہے سب کی گولی۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔